5واں والا علی اجمیری صاحب نے لکھا کہ جب یہ حج کے لیے گئے ہیں بازید بستامی، پہلی دفعہ گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کعبے کو دیکھا لیکن خدا کو نہیں دیکھا، کہتے ہیں میرا حج ہی نہیں ہوا۔ دوسری بار گئے ہیں، کہتے ہیں کعبے کو بھی دیکھا خدا کو بھی دیکھا، پھر بھی حج نہیں ہوا، کیونکہ کہتے ہیں شرک ہو گیا، خدا اور کعبہ ساتھ ساتھ دیکھے۔ ان کی اپنی ڈاکٹرن ہے، ان کا اپنا ہی دماغ ہوتا ہے، جسے معرفت کی بات بتاتے ہیں نا، انتہائی وہ نان سینس قسم کی باتوں کو معرفت کی بات بتا دیتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی چیز آپ کو قرآن و سنت میں نہیں ملے گی۔ تیسری دفعہ کہتے ہیں صرف خدا کو دیکھا، لیکن کہتے ہیں کہ ابھی بھی میں خود موجود تھا، اور کہتے ہیں سبحان اللہ کیا بات تھی، خدا کو دیکھا، ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے۔ اور تذکرۃ الاولیاء میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس کو معراج بھی ہوئی، اور جنید بغدادی نے فرمایا کہ ان کا مرتبہ ہم میں وہ ہے جو حضرت جبرائیل کا فرشتوں میں ہے، یعنی عبد القادر جیلانی فارغ کر دیتے رہے۔ فرشتوں کا سردار جبرائیل ہے اگر، تو دوسرا تو کوئی جبرائیل نہیں نا۔ اور فارغ بھی عبد القادر جیلانی سے پہلے، عبد القادر جیلانی کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر ہیں جنید بغدادی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بازید بستامی جو ہے نا وہ جبرائیل والا مرتبہ رکھتے ہیں ہماری کمیونٹی میں۔ تو عبد القادر جیلانی کی سیٹ تو پہلے ہی جو ہے نا وہ فارغ ہو چکی ہوئی تھی، اور یہ کہتے ہیں وہ اولیاء کے سردار ہیں، جبکہ جنید بغدادی کہتے ہیں نہیں، عبد القادر جیلانی نے تو میرے اتنے 100 سال بعد آنا ہے، اولیاء کے سردار تو بازید بستامی ہے، اور ہم کہتے ہیں اولیاء کے سردار ابو بکر عمر عثمان و علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ یہ 5واں والا میں نے دے دیا، اور بھی بہت کچھ ہے اس میں، کشف المجوب میں وہ بھی موجود ہے۔ بابا جی ہاں، وہ بھی کشف المجوب میں لکھا ہوا ہے۔ اور علی اجمیری صاحب کو ان کے پیر بھائی نے کہانی کروائی ہے، علی اجمیری صاحب نے خود کہا کہ مجھے میرے پیر بھائی نے بتایا، سند بھی پکی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب اور میرے وہ پیر بھائی کہتے ہیں کہ میں درخت کے اوپر ریشم کے کیڑوں کے لیے وہ پتے لینے کے لیے چڑھا ہوا تھا، تو جو ہمارے پیر صاحب تھے ابو الفضل خطلی، ان کے بال بڑھ گئے تھے، تو انہوں نے کہا تیرے نبی کی سنت ٹوٹ رہی ہے، تو یا اللہ پیسے بھی نہیں ہیں میں جا کے حجامت کروا سکوں۔ یار اندازہ کرو، یہ تو نگاہیں مار کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے۔ پھر میرا دعویٰ درست ہے کہ کوئی بزرگ نگاہ مار کے کسی نو مولود بچے کا ختنہ کر کے بتا دے، ختنہ، کیونکہ جن حدیثوں میں بخاری مسلم کی ختنوں کا ذکر ہے وہاں پہ مونچھیں پس کرنے کا بھی ذکر ہے، غیر ضروری بال صاف کرنے کا بھی ذکر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب شولڈر سے نیچے بال ہوں گے ان کو بھی آپ نے کاٹنا ہے، تو یہ بزرگ نگاہ مار کے اپنے بال کیوں نہیں خود کاٹ لیتے؟ کسی بزرگ کا ختنہ کر کے بتا دیں، اور نہ ہوا نا اگر ختنہ تو کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے ریکویسٹ کی تو وہ پیر بھائی داتا صاحب کو کہانی کرا کے سائڈ پہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ سارا درخت، اس کے تنے اور اس کی جڑیں بھی دیکھ لی انہوں نے، سب کی سب سونے کی ہوگی۔ ہاں نا، مصباحی صاحب نے نال ایڈ کیتا ہے کہ میں بھی اتھی موجود تھا۔ داتا حضور کشف المجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارا ہی سونے کا ہو گیا۔ اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا۔ اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا، اور کہتا ہے حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے۔ بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریوم ہریوم ہریوم۔ یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے۔ یہ بھی کشف المجوب میں لکھا ہوا ہے واقعہ۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ سورہ توبہ میں آ رہا ہے کہ اے نبی، یہ جب غریب لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر ہمارے لیے کوئی سواری ارینج کریں،
تو تم فرماتے ہو میں کوئی سواری نہیں پاتا کہ تم میرے ساتھ چل سکو. تم دیکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری بارگاہ سے اس حال میں اٹھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہو سکیں گے. نبی علیہ السلام نے اوپر دیکھیں تو سونا, نیچے دیکھیں تو سونا نہیں بنا لیا. وہ تو ترمذی میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ اور خیرات کیا اللہ کی بارگاہ میں اور اتنے لوگوں کا خرچہ اٹھایا غزوہ تبوک کے موقع پر. پھر 9 معجزات سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے ڈیمانڈ کیے تھے کافروں نے نبی علیہ السلام سے. ان میں ایک یہ تھا کہ اس نبی کا گھر سونے کا بن جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے اس پہ. اللہ نے کہا نبی تم فرما دو میں بشر ہوں رسول ہوں. معجزات تو اللہ کے پاس ہے. نبی علیہ السلام کا گھر سونے کا نہیں بنا, ان بزرگوں کے بن گئے. صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت ابو بکر کو جب خلیفہ چنا گیا انہوں نے کہا لوگوں تمہیں خوب معلوم ہے کہ میرا کاروبار چل رہا تھا, اب تم نے خلافت کی ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈالی ہے تو میں نے اپنی بیوی بچوں کا خرچہ تو چلانا ہے, میں تو مسلح اٹھا کے سونا نہیں بنا سکتا, تو میرا وظیفہ مقرر کرو. تو صحابہ کرام نے مشورے سے ایک عام مسلمان کا جو وظیفہ تھا مہاجر کا وہ مقرر کیا, اور اس میں بخاری میں الفاظ ہے کہ ابو بکر امور حکومت چلائیں گے اور مسلمان عوام ان کے بیوی اور بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے. اندازہ کریں حضرت ابو بکر تو اس کو فخر سمجھ رہے ہیں کہ میں جو خلافت کا کام کر رہا ہوں تو میرا خرچہ مسلمان عوام اٹھا رہی ہے. یہاں ہم اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں یار ہمارے ٹیکسز سے تم لوگ پلتے ہو, تو کہتے ہیں ہماری توہین کر دی ہے. یا فرق دیکھ رہے ہیں, کوئی توہین نہیں ہوئی بھائی. تنخواہ لے کے میں بھی اسی ادارے سے رہا ہوں وابستہ ہمارے, اور یہ نہ سمجھے گا یہ میری اب کوئی سوچ ہے. اس وقت بھی جو کہتا ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں, میں کہ 1 مہینے کی تنخواہ تھوڑی بند ہوئے نا ساری خدمت نکل جائے گی. خدمت کر رہے ہو, تنخواہ لے کے کام کر رہے ہیں, خدمت کون سی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے ہمارا فرض ہے کریں گے. تنخواہ لے رہے ہیں, عوام دے رہی ہے تنخواہ, تو حضرت بکر کو بھی عوام تنخواہ دیتی تھی, انہوں نے اس چیز کا برا نہیں مانا. اور یہ کہتے ہیں جناب ہمارے بزرگ سونا بنا لیتے تھے. پھر وہ پی کے فلم میں انہوں نے صحیح فلم میں فلم آیا نا کہ بابا جی اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا سکتے. ہاں اس کو میں اور ایڈ کرتا ہوں کہ بابا جی اگر نگاہ مار کے تم مریض جلا سکتے ہو تو یوٹیوب سے رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز کیوں نہیں ڈیلیٹ کروا سکتے. بابا جی تم تو کہتے تھے کہ امام مالک کہتے ہیں کہ امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں. امام مالک فرمانے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پیرا دے. بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے. اور امت زندہ ہے. ہم نے کہا تھا بابا جی تیرے غوث کتب ابدال مر جائیں جن کے پاس اتھارٹی تھی, پہلے وہ غوث مر جائے, اس کو سریعام پھانسی دی جائے جس کی ہارڈ ڈسک کے اوپر ڈیوٹی ہے. ہر جگہ ڈیوٹی ہے نا بزرگاں دی, اور پاکستان کی ڈیوٹی ہے. وہ کوکم نواری صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو ملک کے وہ وزیر اعظم ہیں جن کو آپ چنتے ہیں, اور ایک جو اصلی وزیر اعظم ہے وہ ہمارے داتا صاحب ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں, مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ. تو بھائی پاکستان میں تو سب سے پہلے پروٹیسٹ داتا دربار کے باہر ہونا چاہیے گستاخانہ فلموں اور کارٹون کے اوپر کہ بابا جی کتنے گئے ہو, 1965 جتنے ڈائیاں مار کے پکڑتے سو بم, آج کتنے ہو. 2009-10 میں تو 55 بندے شہید ہو گئے, دربار پہ آگے بم ٹوک گیا دہشت گرد. گستاخانہ ویڈیوز, اور یہ بابا خادم رضوی نے ہمیں سکھایا ہے کہ وہ مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہوں اور امت خاموش بیٹھے, تو سب سے پہلے امت کے غوث کتب ابدال کتے کی موت مرنے چاہیے. تمہاری ڈاکٹرن میں وہ کتے کی موت اس لیے مرے کہ ان کے پاس اختیار ہے, ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں نا. وہ کدھر گئے؟ تم لوگوں نے کہانیاں کروا کے امت کو میٹھی نیند سلا دیا تھا. اور یہ وہ بایزید صاحب ہیں جن کے بارے میں ہمارے مصباحی صاحب نے کہا تھا کہ جی امام جعفر کے مرید ہیں, اور میں دسے اللہ دے بندے ہو, امام جعفر 148 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور بایزید 191 ہجری میں پیدا ہوا ہے. 40 سال کا فرق ہے.
اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کیا کہتے ہیں؟ سند چیک کرنی چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب سند چیک کرو, بایزید بستامی دی سند ہی کوئی نہیں جائے. نقشبندی سلسلے میں جو ان کی بیعت حضرت ابوبکر تک جاتی ہے نا, اس میں بایزید کی بیعت ہے امام جعفر سے, اور امام جعفر اور بایزید میں ان کی وفات اور پیدائش میں 40 سال سے زیادہ کا فرق ہے. فرق سلسلہ عالیہ نقشبندیہ, ہاں اٹھا کے دیکھ لیں. کہتے نہیں اویسی سلسلہ ہے, جس طرح حضرت ویس کرنی کی بھی ملاقات نہیں تھی نا, تو وہ فیض ان کو ویسے ہی مل گیا تھا, ان کو قبر سے ملا تھا. سرکار ویس کرنی کو فیض جو ملا ہوا ہے وہ تو نبی الاسلام کی اتباع پہ ملا ہے. اور دوسرا, انہوں نے کوئی حضور کی بیعت تو نہیں کی ہے, انہوں نے تو بیعت کی ہے حضرت علی کی. جنگ صفین میں وہ شہید ہوئے حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے, المستدرک الحاکم میں موجود ہے. تو انہوں نے تو حضرت علی کی بیعت کی ہوئی تھی. بیعت پھر بھی فزیکلی کرنی ہوتی ہے جو خلیفۃ المسلمین کی بیعت ہے, اور استادی شاگردی کی بھی جو ہے اس میں بھی ملاقات ثابت ہونا ضروری ہے. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو تو پتہ ہے اس چیز کا کہ اگر سند مکمل نہ ہو تو حدیث ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہے. اور ابھی تو وہ میں بتایا گیا کہ بایزید کا جو اپنا مرید ہے ابو الحسن خرقانی, ان کے اور بایزید میں بھی 40-50 سال کا فرق ہے. وہ بھی قبر پہ جا کے بیعت ہوا ہے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, بناؤ جتنی مرضی بناؤ, جھوٹ بولو اور بولو, یہ وہی ہے, بولتے جاؤ. اور طاہر القادری صاحب ماشاءاللہ جو واقعات خود بیان کرتے رہے ہیں, اللہ معافی دے, یہ دھوبی والا واقعہ تو وہ ہر دفعہ چسکے لے لے کے بیان کرتے ہیں. پھر انہوں نے ایک ویڈیو میں واقعہ بیان کیا کہ مولانا روم کے ایک خادم تھے, مولانا روم کے مہمان آ گئے تو لکڑیاں نہیں تھی پکانے کے لیے, تو انہوں نے اپنی ٹانگ کے اوپر تیل چھڑکا اور اس ٹانگ کو آگ لگا کے ہنڈیا پکا لی. اندازہ کریں. اور صبح اٹھے تو ٹانگ بالکل ٹھیک تھی. پھر انہیں مزہ آنا شروع ہو گیا, وہ جب بھی مہمان آتا تھا اپنی ٹانگ کو آگ لگاتے تھے. تو وہ مولانا روم کے ایک خلیفہ تھے حضرت آتش باز ولی, تو اس کے پاس لکڑیاں ختم تھی. تو وہ پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لکڑیاں نہیں ہیں اور کھانا نہیں پک سکتا, آرڈر لے لیا اور تیل اٹھا کے اپنی ٹانگ پر کپڑوں پر اپنے اوپر ڈال دیا, اپنی ٹانگوں پر اور کپڑوں پر ڈال کر آگ لگا دی, اور ٹانگوں پر تو کپڑے جلتے رہے اور ٹانگ جلتی رہی اور تیل ڈالتے رہے, تو ٹانگ جلا کر تو کھانا گرم کر دیا. آپ نے بھی نہیں پوچھا کہ یہ رات کو کیسے کر لیا, بس چپ کرے. صبح جب اٹھا باورچی تو ٹانگیں ٹھیک تھی, رات کو جل گئی تھی چربی خون سب, اور صبح ٹھیک تھی. اس کے بعد جب بھی کبھی رات کو اس کو وہ لذت آئی اپنے آپ کو یہ جلانے میں اپنے شیخ کے لیے, اس کی رضا کے لیے, کہ پھر جب کبھی لکڑیاں ختم ہوتی تو وہ لکڑیاں رات کو نہیں لاتا تھا اور دعا مانگتا کہ کاش آج کوئی ان کے محبوب مہمان آ جائے, اور پھر جلا کے اپنے آپ کو جلا کے کھانا پیش کروں. تو وہ ایسا ہی کرتا رہا. مولانا روم کو تیل تے دریافت کو نہیں ہویا. تیل کا پہلا کنواں تو 1853 میں پنسلوینیا امریکہ میں نکلا, اور مولانا روم تو اس سے کئی سو سال پہلے مر چکے ہیں. ایک ایڑا تیل چھڑک دے رہے ہوتے. ویسے میں مسئلہ حل کر دوں گا, مٹی کا تیل نہیں تھے چھڑک رہے, کوئی اور تیل ہوگا, کوئی زیتون کا یا کوئی اور تیل, سرسوں کا یہ ہوگا. تھوڑا جنہوں بینیفٹ بھی دئیے, ہو سکتا ہے پھر کہنے گے آ رہے بالکل ہی سانو کھڈے لین لا رہے ہیں. عام بندے نے تو یہ سمجھا کہ مٹی کا تیل ہوئے گا. نہیں, وہ حضرت ایڈون نے دریافت کیتا سی, کرسچن سن مٹھی داڑھی سی حضرت ایڈون. اور سعودیہ میں 1944 میں تیل کا پہلا کنواں نکلا ہے, ارامکو کمپنی امریکہ کی, اس نے نکالا تھا. اور دیکھیں سارے بزرگوں کی مٹی پلید ہوئی ہے, یہ سارے حج عمرے کے لیے تو جاتے تھے نا, کسی نے تیل نہیں نظر آیا ہوتے. ہائے ہائے, سعودی تیل نکلے, اب بزرگی بھی لے گئے. کیوں؟ یہ تو کہتے ہیں اوپر دیکھا جی ستو سمانا دے ہوتے, تھلے ستو زمینہ, تیل بھی گراس. 100 سال نہیں ہوئے, 80 سال ہوئے ہیں سعودیہ میں تیل نکلے ہوئے. اتنی غریب قوم تھی. حضرت گورا صاحب نے آ کے, ارامکو کمپنی نے, حضرت امریکہ کی حضرت ارامکو کمپنی, اور ہمارے اسپیکر ہمیں کہہ رہے ہیں ہم نے ڈنڈے لے کے نا امریکہ انشاءاللہ فتح کر لینا ہے. تھوڑا تیل بھی انہوں نے پہ جانا ہے جس سے تھوڑی آکڑ ہے. آج کمپنیاں وہاں سے چلی جائیں نا, پوری دنیا کے مسلمان مل کے ایک تیل کا کنواں نہیں چلا سکتے. ٹیکنالوجی ساری ان کے پاس ہے. کہانیاں سنیں ان کی. تو یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب یہ ساری کہانیاں خود بیان کرتے ہیں. پھر وہ تذکرۃ الاولیاء میں جو ایک کہانی تھی وہ تو خود بیان کی ہوئی ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے, کہ 7 سال تک رابعہ بصریہ لڑکتی ہوئی 7 سال میں
हज के लिए पहुंची, कलबाजियां खाती हुई। हाँ, ये उन्होंने कहा लुढ़कती हुई। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के घर की जियारत के लिए चलते हैं, आपने सुना, बैतुल्लाह के लिए, और फैसला किया कि अब के बारी ताला तेरे घर का दीदार इस हाल में जा करूंगा कि कोई इस हाल में ना आया हो। चलते हैं, हर कदम पे 2 नफल अदा करते हैं, हर कदम पे 2 नफल पढ़ते, हर कदम पे 2 नफल पढ़ते। 14 साल के बाद शहर मक्का, हरम मक्का में दाखिल होते। जब अगली बार हजरत राबिया बसरी ने दोबारा सफर किया तो आप खड़ी नहीं हुई, सजदे में गिर गई, और घर से चलकर हरम मक्का तक सजदे में जमीन पर लड़कती हुई सफर किया, सर उठाया ही नहीं। 7 साल जमीन पर हालत सजदा में लड़कती हुई काबा पहुंची। इसलिए काबा उनके इस्तकबाल के लिए आ गया था। अच्छा, काबा और राबिया बसरिया के इस्तकबाल के लिए आया है, और सुलह हुदैबिया के मौका पर सहाबा इकराम आंसुओं के साथ हुदैबिया से वापस चले गए, उनके इस्तकबाल के लिए और रसूलुल्लाह के इस्तकबाल के लिए काबा नहीं आया। कितने दिमाग पहुंचा देखो इंजीनियर दा, ओए होए होए होए। राबिया बसरिया के लिए आ गया, और कहते हैं मुसलसल लुढ़कती रही 7 साल तक, यानी ना पेशाब, ना खाना, ना पीना, ना नमाज। और सबसे बढ़ के ये कौन सी इबादत है कि लुढ़क के आपने, और एक औरत जात, जिम्नास्टिक की प्लेयर थी वो, उस जमाने में तो ये तहमद पहनी हुई होती थी। जाहिर है ये राबिया बसरिया का जमाना जो है वो 2री सदी हिजरी का है, 1200 साल पुरानी बात कर रहे हैं, और डॉक्टर तलका ऐसा मजे ले लेके सुना रहे हैं। लिहाजा ये कादरी साहब ने जो उम्मत को धोखा देने की कोशिश की कि बुजुर्गों की किताबें बदल गई हैं, डॉक्टर साहब जो चीजें आपने खुद बयान की हुई हैं उनका आप क्या बनाएंगे? ये चीजें तो वो हैं जो आपने खुद बयान की हुई हैं, एक वीडियो नहीं, मैं तो 10 घंटे और बोल सकता हूं। जो आपने वीडियोस में वाकयात सुनाए हुए हैं कहानियों वाले, बुजुर्गों की तरफ मंसूब। जी अब्दुल कादिर जिलानी के पास एक औरत आई, उसका बच्चा उनके पास पढ़ रहा था, और वो मुर्गा खा रहे थे, और वो दाल से रोटी खा रहा था। तो मुर्गा थोड़ी देर बाद उन्होंने हड्डियों पे कुम बिस्मिल्लाह पड़ा तो मुर्गा जिंदा हो गया। उनका जब तेरा बेटा इस मर्तबे पे पहुंचेगा ना तो वो भी मुर्गा खा लेगा। हुजूर गौसे पाक की बारगाह में गई, उधर देखा आप मुर्गी खा रहे थे और खा के हड्डियां फेंक रहे थे, एक जगह हड्डियां जमा थी। अब माँ और पारा और चढ़ गया और कहने लगी, ए सरकार, आप मुर्गियां खाएं और मेरा बेटा रूखी जौ की रोटी खाए, ये कहां का सलूक है? फरमाया बैठ जाओ माई। जब खाने से फारिग हुए तो हड्डियां जमा थी। आपने हड्डियों से कहा कि हड्डियों दोबारा मुर्गा बन के खड़ी हो जाओ। देखते देखते मुर्गी जिंदा होकर खड़ी हो गई। आपने फरमाया, तेरा बेटा जब इस मुकाम पे पहुंच जाएगा तो फिर जो चाहे खाता पी। यार इस मर्तबे पे पहुंचे बगैर मुर्गा नहीं खाना किसी ने। हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान अली ने कितने कुकड़ जिंदा किए ने। चलो नबी अलैहिस्सलाम ने को मुर्गा जिंदा किया है, वो कोई रवायत दिखा दो कि जाहिर है कि बुजुर्ग तो हुजूर की सुन्नत पे होते थे ना, तो हुजूर भी फिर यही करते होंगे ना कि नबी अलैहिस्सलाम खुद मुर्गा खाते होंगे और अपने मुरीदीन को जो है वो सूखी रोटी खिलाते होंगे। हाँ, ये जरा बताओ कि ये अब्दुल कादिर जिलानी ने किस नबी का कलमा पढ़ा हुआ है? ये किस नबी की सुन्नत पे चल रहा है? साहबा ने तो एक पत्थर बांधा हुआ था, खंदक के मौका पर नबी ने 2 पत्थर बांधे हुए थे। तुम्हारे बुजुर्ग किस नबी के तरीके पे हैं? आओ टेक्निकली भी जरा बताओ। तुम्हारे बुजुर्ग मुरीदों को जला के राख कर दें, और बुखारी मुस्लिम में है कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम, अनस इब्न मालिक कहते हैं 10 साल हुजूर के साथ रहूं, छोटा सा बच्चा था 10 साल का, उम्मे सुलैम मेरी वालदा छोड़ गई कि आपकी खिदमत करेगा। मैं घर के कामकाज के लिए जब निकलता हुजूर मुझे भेजते तो मैं जाके बच्चों में खेलता, भूल ही जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे नहीं डांटा, कभी ये नहीं कहा तूने एक काम क्यों किया, क्यों नहीं किया। और तुम्हारे अब्दुल कादिर जिलानी तुम्हारे बकौल मुरीदों को जला के राख कर दें और खुद मुर्गे खाते हैं और मुरीदों को दाल खिलाते हैं। लिहाजा ये आजकल जो कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये डब्बा पीर नहीं जे, ये भी असली पीर जे, वड्डे भी यही कुछ सन। आप कुकड़ खाते सन, दूसरे ਨੂੰ दाना खवाते सन। आज आप कहते हैं ना ये बाजारों में फिरते हैं मरीद, पुराने बुजुर्ग, पुराने भी तो देखो ना कुकड़ पै के खा रहे जो, उन्होंने दाना पे खवाते जे। कितने दिमाग गया मेरा, ओ पै गया जे थोड़े बुजुर्गों को, पै गया जे। और ये वो बातें जो आपने हमें बताई हैं, ये मैंने को गार से नहीं ढूंढ ली बातें, ये आप लोगों ने हमें बताई हैं कि ये होता था।
یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, اور کیونکہ دنیا میں تبدیلی اسی وجہ سے آئی ہے, اللہ کے فضل سے. ہاں, مڑ کر کے کچھ نہیں چاہنا, اس دن چ رکھنا. لما پا لینا سارے بابیاں نو, اسی انہوں نے مننے والے نو, اور کہنے ہاں بھی توبہ کرو, قرآن و سنت کے راستے پہ آ جاؤ, ادروائز یہی بے عزتی تمہاری ہوتی رہے گی, کیونکہ ہم نے دین کو بچانا ہے. تم لوگ کافر ہو کے مر جاؤ, ہندو ہو کے مر جاؤ, کرسچن ہو کے مر جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جب اسلام کا نام لوگے پھر تمہیں ہم غداری نہیں کرنے دیں گے دین کے ساتھ. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ انجینئر صاحب قرآن میں ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو, وہ انجانے میں تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے. پہلی تو بات ہے میں تمہارے بابوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ انہیں گالی دی جائے, کیوں دیں, اس کے بغیر ہی وہ میں نے مار دیے بغیر گالی دیے, تو اس ویپن کی تو ضرورت نہیں, گالیاں تو تم لوگ دیتے ہو. دوسری بات یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ کافروں کے جھوٹے خداؤں کو گالی نہیں دینی, غداروں کے بارے میں نہیں ہے. ہاں, انڈیا کا فوجی پاکستان میں پکڑا جائے تو اس کو اقوام متحدہ کے رولز کے مطابق امان ملے گا, وکیل ملے گا. پاکستان کا فوجی غداری کر دے تو پھانسی چڑھے گا, کیونکہ وہ پاکستان کا فوجی ہے. لہذا جو مسلمان ہو کے رسول اللہ کے ساتھ غداری کرے گا اس کی سزا اور ہے, کافر کی اور ہے. میں بابوں پہ اس لیے تفتا ہوں کہ انہوں نے نبی کا نام یوز کیا ہے. یہ ہندو ہو کے مر جائیں ہم کبھی بھی ڈسکس نہیں کریں گے, عزتیں تم ہمارے نبی کے نام کے اوپر اویل کرو اور ان کے دین کے ساتھ یہ کچھ کرو, نہیں چھوڑا گا میں یہ توڑا کو بابا چھڑنا. بالکل, میرا ایک نعرہ ہی تمہارے بابوں کو لے ڈوبا ہے, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.